السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اچھی خاصی گہما گہمی لگی ہوئی ہے، ایک طرف سے ایک بات ہو رہی ہے، دوسری طرف سے دوسری بات۔ ایک طرف سے دعویٰ آ رہا ہے کہ ایک بڑی شخصیت کو گرفتار کیا جائے گا۔ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد پاکستان کی سیاست اور سیاسی منظرنامے پر اچھا خاصا بھونچال ہے، مگر ایک چیز جو مس کی جا رہی تھی وہ تھے نواز شریف صاحب، اور نواز شریف صاحب خاموش بھی تھے، بولے تو اس مدعے پر نہیں بولے جس پر سب ان کو سننا چاہ رہے تھے۔ ادھر مریم نواز صاحب اور بلاول بھٹو زرداری میں ایک طرح سے ہو گئی ہے صلح، لیکن ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ آرمی چیف نے دھمکی دی، مارشل لا کی۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک اور مدعے پر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون ایک صفحے پر ہیں، یکجا ہیں۔ وہ کون سا مدعا ہے اور چل کیا رہا ہے وہ سارا میں نے آپ کو اس ولاگ میں بتانا ہے۔ آغاز جناب نواز شریف صاحب سے، جو کبھی کبھی درشن دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اور آج انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے اجلاس کو خطاب کیا۔ مدعا ہے آنے والے عام انتخابات، یعنی گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے۔ اس میں نواز شریف صاحب نے اچھا خاصا جو ہے وہ لیکچر دیا، گفتگو کی اپنے پارٹی کے لوگوں کو، میرٹ کی بات کی، NFC ایوارڈ کی بات کی، اور پھر ٹکٹوں کی تقسیم کی انہوں نے بات کی۔ تو نواز شریف صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور اس میں کچھ چیزیں حقائق کے برعکس ہیں۔ بعض اوقات سیاستدان بھول جاتے ہیں کہ چند دن پہلے انہوں نے کیا کیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ NFC ایوارڈ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھیک نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ وزیر اعظم کو کہوں گا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز دیے جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے میرٹ کا نفاذ بہت ضروری ہے۔ یہاں مجھے اختلاف ہے۔ ابھی چند دن پہلے عرفان صدیقی مرحوم کے انتقال پر خالی ہوئی سینٹ کی نشست عابد شیر علی صاحب کو دے دی گئی۔ یعنی نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ میرٹ ہمیشہ ہمارا نصب العین رہا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا پارلیمانی بورڈ تمام امیدواروں کو سننے کے بعد ٹکٹ کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہمارا ہمیشہ دستور یہی رہا ہے کہ پارٹی کے ٹکٹ میرٹ پر دیے جائیں۔ اب میں نے ہو سکتا ہے میں بے خبر ہوں، بعض اوقات آپ کی نظر سے چیز نہیں گزرتی، لیکن اپنا عرفان صدیقی صاحب کی وفات کے بعد کوئی پارلیمانی بورڈ بنا، کوئی درخواستیں منگوائی گئیں، میں نے ایسا کوئی پروسیس نہیں دیکھا۔ ایک رات اعلان ہو گیا کہ جی عابد شیر علی، کیونکہ جو ان کے فیملی ممبر ہی ایک طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی جو اس کو کہتے ہیں وہ ہیں، تو ان کو ٹکٹ دیا گیا، اور وہ پولیٹیکلی میرٹ پر پورے اترتے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک پروسیس ہو نا پارلیمانی بورڈ کا، وہ مجھے دکھائی نہیں دیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے قومی الیکشن ہوں یا کسی صوبے کے، ہم نے میرٹ پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، پرانے ساتھیوں کو میرٹ پر ٹکٹ دیا جائے۔ اچھا جی، یہ باتیں انہوں نے کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو وفاق ہے وہ صوبوں پر بہت زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، اور NFC ایوارڈ سے بھی کہیں زیادہ۔ اور اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو نہیں NFC سے حصہ دیا جاتا، وفاق گرانٹ دیتا ہے، تو ان کا حصہ مختص کرنا، وہ جو NFC کا ان دنوں معاملہ چل رہا ہے کہ NFC ایوارڈ سے وفاق چاہتا ہے کہ صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھایا جائے۔ اس میں وفاق کی جو دلیل ہے، ایک طرح سے نواز شریف صاحب اس دلیل کو، جو میں سمجھ پا رہا ہوں، اس کو وہ قبول کر رہے ہیں، اس کو تسلیم کر کے اس کی وکالت کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا NFC حق ہے۔ وفاق تو یہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں صوبے چاروں لے جاتے ہیں، پھر گرانٹ آزاد کشمیر کی بھی وفاق کو اپنے شیئر سے دینی پڑتی ہے، اور گلگت بلتستان کو بھی اپنے شیئر سے دینی پڑتی ہے۔ تو چاروں صوبے اپنے اپنے حصے سے کٹوتی کر کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے مختص کرے رقم، جو ان کو NFC ایوارڈ سے دی جائے۔ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دفاع کا معاملہ الگ ہے کہ وفاق کہتا ہے کہ جی دفاع کے جو اخراجات ہیں وہ
جو وفاق کو ملتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے قرضوں میں، تو دفاع اور تنخواہیں تو وفاق ادا کرنے کے لیے، اخراجات اس کے اٹھانے کے لیے وفاق کو قرضہ جات لینے پڑتے ہیں مزید. تو یہ جناب نواز شریف صاحب بولے، لیکن کیونکہ ہوتا ہے سیزن چل رہا ہوتا ہے نا، کہ سیزن ہے اس وقت کل سے چلا ہوا فیض حمید کی سزا کے بعد، ہر بندہ فیض حمید کی سزا پر بات کر رہا ہے، سزا ٹھیک ہوئی، غلط ہوئی، اس کے بعد کیا ہوگا، سزائے موت ہونی چاہیے تھی، 14 سال کی سزا سنائی گئی کیونکہ جرنیل ہے تو ان کو بچا لیا گیا. اور اپنا طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہاں انصاف سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی 4 اسٹار جرنیل کیوں نہ ہو، اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے. تو طرح طرح کی باتیں، لیکن یہ ڈیمانڈ نواز شریف صاحب کی تھی. ان کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے، اور وہ ویڈیو جو ہے جس جلسے میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اس جلسے میں بھی تھا، 16 اکتوبر 2020. یہ جلسہ تھا گجرانوالہ کا، پی ڈی ایم کا جلسہ تھا. اور اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا جنرل فیض حمید جو کچھ کیا تم نے کیا، جنرل باجوہ جو کچھ کیا تم نے کیا، اور تم لوگوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور پھر لمبے عرصے تک نواز شریف صاحب یہی باتیں کرتے رہے، تقریریں کرتے رہے، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات بنے، شہر شہر غداری کے مقدمات بنوائے گئے. تو نواز شریف صاحب نے یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کی، پھر کچھ کمپرومائزز ہو گئے، پھر خاموش ہو گئے، پھر تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی، پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف گفتگو کرنا بند ہو گئے مسلم لیگ نون کے لوگ یا ایون پیپلز پارٹی کے لوگ. تو یہ نواز شریف صاحب کی اپنی ڈیمانڈ. اور آخری بار نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں ایک تقریب سے خطاب کیا، اور لاہور میں ہی اس تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لانے والے عمران خان سے بڑے مجرم ہیں، ان کو سزا ہونی چاہیے. تو لانے والے تو فیض حمید، باجوہ، تو فیض حمید کو سزا ہو گئی. جب نواز شریف صاحب کبھی کبھی جو سامنے آتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، تو وہ جب فیض حمید کی سزا کے اگلے دن گفتگو کر رہے تھے، یعنی نواز شریف صاحب کو ایک بڑی جیت ہوئی نا، کہ سیاست میں مداخلت کرنے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہو گئی، جس کی ڈیمانڈ نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے کی تھی. مریم نواز صاحبہ نے فیض حمید کے خلاف تو پٹیشن دائر کی ہوئی تھی، تو ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی جیت تھی، تو اس پر نواز شریف صاحب کو بات کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. اس مدعے پر وہ خاموش، گفتگو نہیں ہوئی. دوسرا مدعا جو ہے آرمی چیف کی دھمکی والا، خواجہ آصف صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جی 2018 کے انتخابات میں مجھے ہروایا جا رہا تھا، جب مجھے پتا چلا تو میں نے میسج کیا تھا قمر جاوید باجوہ کو کہ دیکھیں میرے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے، تو پھر میں جیت گیا. تو جو ان کے لیے تانا بنا دیا گیا کہ تمہیں تو قمر جاوید باجوہ نے جتوایا تھا، تم تو ہار رہے تھے ڈار سے. تو انہی قمر جاوید باجوہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو مختلف ذرائع سے مختلف شکلوں میں باہر آ رہی تھیں، وہ کر دی ہے خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں. اور انہوں نے کہا ہے کہ 2022 میں جب فوج کے نئے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ تھا، تو اس سے 8-9 دن پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ مزاحمت کر رہے تھے. انہوں نے دھمکیاں دیں کہ مجھے ایکسٹینشن دیں ورنہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، میں مارشل لا لگا دوں گا. اور انہوں نے کبھی دھمکی دی اور کبھی لالچ بھی دی. اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے خواجہ کوشش کی باجوہ صاحب نے کہ فیض حمید ہی فوج کے سربراہ بن جائے. اچھا، اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا ذاتی طور پر عاصم منیر کو. تو یہ بھی بات بہت حد تک ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جہاں فوجی افسران تعینات ہوتے ہیں، وہاں کی لوکل جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی الیگ سلیگ تو رہتی ہے. ہاں، ذاتی طور پر کسی کی دوستی ہو، وہ کہہ رہے اس طرح کوئی نہیں تھا معاملہ. تو باجوہ صاحب کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھمکیاں دے رہے تھے.
اچھا اب یہ وہ دن ہیں، ذہن میں رکھیے، جو عمران خان صاحب کے ہاتھوں باجوہ صاحب مسلسل رسوا بھی ہو رہے تھے، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب عاصم منیر کے خلاف ایک صفحے پہ تھے۔ عمران خان صاحب 26 نومبر کو ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ راولپنڈی جا پہنچتے ہیں، جا کر ان کا خیال تھا کہ 5 لاکھ لوگ 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور میں جی ایچ کو مجبور کر دوں گا کہ اپنا آرمی چیف کا جو امیدوار ہے وہ بدلنے کے لیے وزیر اعظم کو مجبور کرے کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے امیدوار تو فیض حمید تھے۔ اور یہ وہ وقت ہے، کوئی دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ہفتے، لیکن کوئی بہت زیادہ لمبے عرصے کا فرق نہیں ہے، جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی میں قمر جاوید باجوہ کو گالیاں دیتے تھے جلسوں میں یا انٹرویوز میں، اور رات کے اندھیرے میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو جا کر ترلے منتیں کرتے تھے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کریں، آپ کو اگر ایکسٹینشن کی لالچ ہے تو میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں، جس کا عمران خان صاحب نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ آفر کی تھی۔ یہ وہ وقت ہے، اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے کوئی پہلی بار مارشل لاء کی دھمکی نہیں دی تھی جو خواجہ آصف جو انکشاف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تحریک عدم اعتماد جب پیش کی گئی تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو بذریعہ باجوہ صاحب اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے پیشکش کی تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اب تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں۔ کوئی 2-3 نکاتی فارمولہ تھا، اپوزیشن نے انکار کر دیا تھا۔ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر توڑ لیتے تو اوکے، یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نہیں، بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں اور ہم اسمبلی کی مدت پوری کروائیں گے۔ ان کا ایجنڈا کوئی اور تھا۔ مسلم لیگ نون سمجھ رہی تھی کہ ہماری بہت زیادہ اس وقت مقبولیت ہے، جو کہ تھی بھی، کہ اگر ہم وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی نا کہ عمران خان کا گند کے ٹوکرے ہم اپنے سر پر کیوں اٹھائیں، بعد میں جو نون لیگ نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل گنوایا نا، تو پیپلز پارٹی کچھ اور سوچ رہی تھی، کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ مسلم لیگ نون جو سمجھ رہی تھی اس وقت ہوتا تو شاید مسلم لیگ نون کو بہت فائدہ ہوتا۔ تو نون لیگ کے دوستوں نے کہا تھا کہ نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ ٹھیک ہے اسمبلی توڑ دیں، اس طرف جانا چاہیے۔ تو بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں یا ریزائن کر جائیں یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں، ہم واپس نہیں لیں گے۔ تو قمر جاوید باجوہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ واپس نہیں لیتے تو پھر اس ملک میں مارشل لاء بھی لگتے رہے۔ تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باجوہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ باجوہ صاحب آپ جا کر لگائیں مارشل لاء، لگا لیں، کل کیا لگانی آج لگائیں، ہم بھی جا کر عوام کو بتائیں گے کہ آپ کیا کھیل کھیل رہے ہیں آپ اور عمران خان مل کے۔ تو باجوہ صاحب دابے شابے کے تو تھے نہیں نا، بیٹھ گئے جاب کی طرح۔ تو وہ قمر جاوید باجوہ صاحب پہلے بھی دھمکیاں لگاتے رہے، لہٰذا خواجہ آصف صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی۔ وہ ایکسٹینشن کے تو پیاسے تھے، ایکسٹینشن کے لیے تو ایوان صدر جا کر اس عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے جو ان کو گالیاں دے رہے ہوتے تھے دن کی روشنی میں۔ تو یہ بہرحال اچھا جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے دنوں لاہور میں تھے، ان سے ایک جگہ سوال پوچھا گیا مریم نواز صاحبہ کے متعلق کہ وہ اگر سندھ آ کر سیاست کریں، انہوں نے کہا جی بالکل کریں، پاکستان سب کا ہے، کسی پر کوئی قدغن نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، آئیں میں ویلکم کروں گا ان کو۔ مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پنجاب میں آمد پر ایک ٹویٹ کر کے ویلکم کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی پنجاب آپ کا اپنا گھر ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمیں یہاں ہمیشہ آپ کو عزت اور احترام ملے گا۔ تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جواب دیا شکریہ کا، اور کہا کہ جی پرخلوص استقبال اور مثبت رویے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ وہ دونوں لیڈران ہیں۔ اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پہلی میٹنگ ہوئی تھی صحافیوں کی، تو اس میں بلاول صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ جب لاہور آ کر کیوں نہیں بیٹھتے، تو انہوں نے کہا میں بیٹھتا ہوں تو کئیوں سے ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، ظاہر اشارہ ان کی طرف تھا۔ اور پھر سیلاب کے دوران جو تلخیاں تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ ایک دوسرے کی مخالفت سیاسی رویوں کے ساتھ، سیاسی گفتگو کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ گنجائش رہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے دوبارہ قریب بھی آ سکیں، بے شک اتحاد میں نہ ہو
لیکن کم از کم ہیلو ہائے جیسے تو رہے, ہاتھ ملانے جیسے تو رہے. تو ایک طرح سے یہ جو تلخیاں تھیں ان دونوں ٹویٹس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم ہوئی ہیں اور دونوں میں صلح ہو گئی ہے. اس حد تک صلح ہو گئی ہے کہ جی مجھے آپ کے آنے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ آئے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.